وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت مبارکہ مزید ابھی تلاوت کے اعتبار سے باقی ہے، طویل آیت مبارکہ ہے۔ سورہ انعام کی اس آیت مبارکہ سے اپنے مزاج اور تسلسل کے اعتبار سے سابقہ آیات مبارکہ میں جو رویہ اہل مکہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اسی کی مزید آگے تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ اور یہاں آج کی آیت مبارکہ سے لے کر 96 نمبر آیت مبارکہ تک یہ ایک موضوع ہے، تقریباً 95 تک، جو ایک تقابلی انداز ہے اہل مکہ کے سامنے کہ اللہ ہے، مرنے کے بعد تم نے اس کے پاس جانا ہے، اس کو تم نے جواب دینا ہے۔ اس کے بعد سے 7ویں پارے کی تکمیل تک اور اس کی 8ویں پارے کی ابتدائی آیات میں بھی توحید باری تعالیٰ کا اللہ نے عقلی انداز میں لوگوں کے سامنے اس کو بیان فرمایا کہ اللہ کون ہے۔ جو جو انسانی ضرورت تھی اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل لوگوں کے سامنے رکھے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اس آیت کے ترجمے کو پڑھ کے میں اس کی تشریح عرض کرتا ہوں۔ وما قدر اللہ، واو کا معنی، اور ما قدر اللہ، ما کا معنی نہیں، قدرو، قدر کی، اللہ، اللہ کی، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، حق کا قدر ہی، جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں کن لوگوں کا بیان ہے جنہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی؟ اگر اس کے مخاطب اہل مکہ ہوں تو وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کا توحید پہ ایمان ہی نہیں ہے، آسمانی کتابوں پہ ایمان ہی نہیں ہے۔ تو قدر تو تب ہوتی ہے کہ انسان اس کو ریئلائز کرے اور پھر اس کی اہمیت اس کے ذہن میں نہ ہو۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ میں دل کو لگتی بات یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ نازل تو ہوئی اہل مکہ کے بارے میں، لیکن کیفیت کچھ یوں ہوئی کہ اہل مکہ جب اپنی رہنمائی کے لیے کہ اللہ کے حبیب نے جب دعوت دی تو انہوں نے اپنی تسلی اور تشفی کے لیے اپنا سہارا بنایا اہل کتاب کو، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، اور ان کے سامنے اپنا مقدمہ رکھا کہ بھائی نئی بات ایک محمد عربی لے کر آئے ہیں اور تمہاری آسمانی سابقہ کتابوں کا حوالہ بھی دیتے ہیں، آپ ہماری رہنمائی کرو کہ کیا واقعی ان کا پیغام ٹھیک ہے۔ اب جب اہل مکہ مشرکین اور کفار اہل کتاب کے سامنے یہ مقدمہ لے کر جاتے ہیں تو وہ بدگمانی پیدا کرتے ہیں اہل مکہ کے سامنے کہ حضور جس رب کی طرف بلاتے ہیں معاذ اللہ وہ رب ہے کوئی نہیں، اور یہ جھوٹی داستانیں ہیں جو تمہارے سامنے رکھی گئیں۔ تو دونوں کا بیان ہے، اہل مکہ کا بھی اور اہل کتاب کا بھی، کہ دونوں نے مل کر جو ہے وہ انسانیت کو اللہ کے راستے سے دور بھگایا ہے۔ وما قدر اللہ، انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی، حق کا قدر ہی، جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، وہ قدر کیوں نہ کی؟ یہ باتیں آپ بیانی انداز میں ہیں۔ اذ قالوا، اذ کا معنی جب، قالوا انہوں نے کہا، ما انزل اللہ نہیں نازل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، علی بشر کسی انسان کے اوپر بھی، من شیء کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بشر کے اوپر کوئی نازل نہیں کی۔ اور یہ جو محمد عربی کہتے ہیں کہ میری کتاب تو سابقہ آسمانی کتابوں کے حوالے سے ان کی تائید کرنے والی ہے، اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ اہل کتاب کا بیان ہے۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے کہا کہ نہیں اتاری اللہ نے کسی آدمی پر کوئی شے، تو اللہ اس کا جواب خود ارشاد فرما رہے، قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس۔ محبوب انہیں آپ یہ کہیں، آپ انہیں یہ ارشاد فرمائیں کہ تم اس قرآن کے تو کتاب اللہ ہونے کا انکار کر رہے ہو، لیکن محبوب ان سے یہ پوچھیں ذرا اہل کتاب سے کہ من انزل الکتاب، من کس نے؟ یہ من ہے سوالیہ انداز میں، انٹروگیٹو سینس میں۔ آپ یوں سمجھیں کہ ڈبلیو فیملی کے جتنے الفاظ ہیں ہمارے، ان کی کیفیت میں سوال کیا جا رہا ہے انگلش میں، جیسے ہو کے ساتھ اور وچ کے ساتھ۔ من انزل الکتاب،
کس نے نازل کیا ہے اس کتاب کو، الذی جس کو، الذی اسماء موصولہ میں سے الذی، اللذان، الذین، اللتی، اللتان، اللاتی، جس کتاب کو جاء بہ موسیٰ، جاء کا معنی ہوتا ہے آنا، لیکن جب جاء کے بعد پرپوزیشن آ جائے با والی تو اس کا معنی ہوتا ہے لے کر آنا۔ جاء بہ موسیٰ، جاء لے کر آئے، بہ جس کو، موسیٰ، تو پھر محبوب نے فرمایا کہ اس کتاب کو نازل کس نے کیا ہے؟ جو اہل کتاب کے نبی موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور وہ کتاب کیا تھی؟ نورا و ھدی للناس، نورا وہ تو نور تھی، وہ روشنی تھی، اور وہ ھدی للناس اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی۔ محبوب اگر یہ آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کی اتھینٹسٹی کو قبول نہیں کر رہے تو انہیں کہیں کہ تمہاری آسمانی کتابیں پھر کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ تجعلونہ کراطیس تبدونہ وتخفون کثیرا، اب ان کا رویہ اپنی آسمانی کتابوں کے بارے میں اللہ بیان فرما رہے، تجعلونہ تم نے بنا لیا ہے اس کو، یعنی کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کو۔ جعل یجعل کا معنی ہے بلانا، جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے تجعلونہ، تم نے اس کو بنا دیا ہے، کراتیسا الگ الگ کاغذوں میں، تم نے اپنے نوٹس تیار کر لیے ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، جو اس کا ربانی پیغام تھا اس کو تم نے بلا دیا ہے، اور تمہارا سلوک اس کے ساتھ یہ ہے کہ تبدونہا وتخفون کثیرا، تبدونہا اس میں سے جو اوریجنل احکامات ہیں ان میں سے کچھ کو تم ظاہر کرتے ہو، لیکن وتخفون کثیرا اور بہت زیادہ کو تو تم مخفی رکھتے ہو۔ یہ تمہارا رویہ ہے اپنی آسمانی کتاب کے ساتھ۔ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، وَعُلِّمْتُمْ واؤ کا معنی اور علمتم، جی سکھایا گیا تمہیں، ما لم تعلموا جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ بہت بڑی ریئلائزیشن ہے اللہ کی طرف سے کہ محبوب ذرا ان کو بتائیں کہ تمہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، اس علم کی بدولت ہی اللہ نے تمہیں سرداری عطا فرمائی، لہذا آج تم پھر اس پیغام کو بھول چکے اور لوگوں کو نہیں آنے دیتے اس طرف۔ وَعُلِّمْتُمْ یہ ایکٹیو نہیں بلکہ پیسو ہے، وَعُلِّمْتُمْ اور تمہیں سکھایا گیا، ما لم تعلموا ما کا معنی جو، لم تعلموا تم نہیں جانتے تھے، انتم نہ ہی تم جانتے تھے، ولا آباؤکم اور نہ ہی تمہارے باپ دادا جانتے تھے، لہذا اللہ نے تمہیں وہ کچھ سکھایا ہے جو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے۔ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اہل مکہ، اہل کتاب، تمہیں اگر سرداری ملی ہے تو تمہیں تو علم کی بدولت ملی ہے، اور پھر اب اسی علم کو تم چھپاتے ہو اور لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے ہو۔ قل اللہ یہ اس سوال کا جواب ہے جو اوپر کی تیسری لائن میں ہوا تھا، من انزل الکتاب، وہ آسمانی کتاب پھر کس نے نازل کی ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ قل اللہ، قل کا معنی کہہ دیجئے محبوب، اللہ، وہ اللہ نے نازل کی ہے۔ اب دیکھیں کتنا پیارا اسلوب ہے قرآن کا کہ سوال بھی رسول اللہ کی زبان سے اللہ نے کروایا اور جواب بھی جناب مصطفیٰ کریم کی زبان سے اللہ نے لوگوں تک پہنچایا۔ پہلے بھی کل ہے اور قل اللہ آخر میں بھی کل ہے۔ اب اللہ فرما رہے محبوب آپ جو ان کے اوپر ایک حریص ہیں، آپ کے اندر جو تڑپ ہے ان کو راہ ہدایت دکھانے کی، وہ آپ نے دکھا دی ہے، اب آپ پریشان نہ ہو۔ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، ثم پھر ذرہم، ذر کا معنی چھوڑ دیں، ہم ان کو، محبوب ان کو چھوڑ دیں، آپ نے ان تک پیغام پہنچا دیا ہے، محبوب ان کو چھوڑ دیجئے، فی خوضہم یلعبون، فی کا معنی میں، خوضہم یہ جو اپنی غوطہ زنی کر رہے ہیں بےہودہ قسم کی باتوں میں، کہ سارا دن باس مباحثہ میں پڑے رہتے ہیں اور اتنے سلیس انداز میں کتاب ہدایت کا پیغام نہیں مانتے، تو محبوب ذرہم ان کو چھوڑ دیں، فی خوضہم ان کی بےہودہ گفتگو میں، بےہودہ غوطہ زنی میں، لا یعنی قسم کی باتوں کی گفتگو کرنے میں، کرتے کیا ہیں؟ یلعبون یہ کھیلتے ہیں، جن گفتگوؤں میں مزے لے کر فلسفیانہ قسم کی گفتگویں کرتے ہیں، محبوب آپ ان کو انہی میں رہنے دیں، شاید یہ سلیس کتاب کی برکتوں کو لینے کے متحمل نہیں ہے یا اس کا استحقاق نہیں رکھتے۔ اب اس کتاب کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے، یہ کتاب کون سی ہے؟ ذرا میں اور آپ بھی سنیں کہ یہ جو کتاب قرآن مجید ہے اللہ اس کی کتنی صفات بیان فرما رہا ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ یہ پہلی دو صفتیں ہیں اس کتاب کی۔ وَهَذَا كِتَابٌ واو کا معنی اور هَذَا كِتَابٌ یہ جو کتاب ہے، اب هَذَا کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ ٹوٹل کتنے ہیں؟ 12، اس میں اشارہ ٹوٹل 12 ہیں۔
6 قریب کے لیے اور 6 بعید کے لیے. جو قریب کے لیے ان میں سے 3 مذکر کے لیے اور 3 مؤنث کے لیے. اسی طرح جو بعید کے لیے ان میں سے بھی 3 مذکر اور 3 مؤنث. جو قریب کے لیے ان میں سے ہاذا، ہاذان، ہاؤلائے. مؤنث کے لیے ہاذہی، ہاتان، ہاؤلائے. اب بعید کی بات ہے کہ وہ ذالے کا، 2 کے لیے زانے کا، اولائے کا. مؤنث دور کے لیے دل کا، تانے کا، اولائے کا. وہذا کتابن، اور محبوب آپ ان کو بتائیں ہذا کتابن، یہ جو کتاب ہے قرآن مجید، انزلناہ، اس کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ انزلناہ، اس کو ہم نے نازل کیا ہے. اس کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو ہم نے نازل کیا. اس کی نسبت ہمارے ساتھ ہے. دوسری خصوصیت یہ ہے مبارکن، یہ برکت والی ہے. اور برکت والی کتنی ہے؟ پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری باتیں یہاں لکھی ہیں کہ برکت کا معنی ہے الزیادۃ والنما، کسی تھوڑی چیز کا زیادہ ہو جانا، کسی چھوٹی چیز کا بڑا ہو جانا برکت کہلاتا ہے. اس کی پھر مختلف مثالیں دی ہیں. آپ نے ایک جملہ بڑا پیارا لکھا ہے کہ جو اہل عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اس کتاب کے پڑھنے کے بعد ان کے سامنے یہ عقدہ کشائی ہو گئی کہ یہ عورت، اس کے قدموں کے نیچے تو وقت کے سکندر اور دارا کی جنت ہے، یہ کتاب کی برکت والی باتیں تو ان کو اللہ کی کتاب نے بتائیں. اور فرمایا جس انسان کو مارنا ان کے شب و روز کا وتیرہ تھا. پیر صاحب کا جملہ میں بالکل ایز اٹ از آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ جن لوگوں کا وتیرہ تھا کہ وہ انسانیت کے دشمن تھے، ان کے گھروں کو برباد کر دیتے تھے، انسانوں کو گھروں سے نکال دیتے تھے، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کتنی برکت انہیں حاصل ہوئی. فرماتے ہیں کہ وہ تو وہ گھونسلہ اکھاڑنا بھی پھر جو ہے وہ گوارا نہیں کرتے تھے کہ جس کے اندر ایک فاختہ نے انڈے دے رکھے تھے. یہ اتنی رحم دلی ان کے دلوں کے اندر کس نے ڈالی؟ کتاب لا ریب قرآن مجید نے ڈال دی. جو 40 سال تک جنگوں پہ لڑتے تھے، اب ایک پرندے کو اور اس کے گھونسلے کو توڑنا جو ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور پھر جانوروں کو ذبح کرنا، ان کے اوپر ظلم کرنا، ان کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. تو یہ کس کی برکتیں؟ یہ اس قرآن مجید کی برکتیں ہیں. لہذا مبارک ان کا جو لفظ ہے یہ بڑی برکت والا ہے. اس کتاب کا وجود ہی بہت بڑی برکت کا باعث ہے. لیکن آج مسلمان ہم صرف اس کے وجود سے برکت لیتے ہیں، اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، لیکن اس سے آگے والی برکت بھی ہے. اس کا پڑا رہنا بھی برکت ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. یہ ڈیوائس ہے جس گھر میں موجود ہو، وہاں کوئی اینٹی وائرس ہو جاتا ہے، ان کا جو بلائیں نازل ہوتی ہیں. یہ کتاب ہو تو کبھی کسی گھر میں بلائیں نازل نہیں ہوتی. لیکن ابھی اور برکتیں بھی ہیں، اور انہی برکتوں سے مسلمانوں کو اللہ نے عروج عطا فرمایا. تیسری خصوصیت یہ ہے مصدق الذی بین یدیہ، مصدق کو یہ تصدیق کرنے والی ہے، یہ ویریفیکیشن کرنے والی ہے الذی، اس کتاب کی اور ان چیزوں کی بھی بین یدیہ جو ان سے پہلے نازل ہوئی ہیں. یہ کتاب تو کبھی بھی معاندانہ اور دشمنانہ رویہ نہیں رکھتی، بلکہ یہ کتاب تو سابقہ آسمانی کتابوں کی وہ تاکید بھی کرتی ہے، ان کی تائید کرتی ہے. اور تم کہتے ہو کہ یہ کتاب ہے ہی کوئی نہیں اہل کتاب. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور یہ کتاب کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ نے بھیجی ہے لِتُنذِرَ، لام کا معنی کے لیے، تنذرا آپ ڈرائیں، ام القرا، امہ کا معنی ماں، اور قرا قریے کی جمع ہے. قریہ کس کو کہتے ہیں؟ بستی، بستی کو. ام القرا، محبوب یہ اس لیے نازل ہوئی ہے کہ تاکہ آپ اہل مکہ کو ڈرائیں، کیونکہ ساری زمینوں کی ماں اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ مکہ کو. اب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ساری زبانوں کی ماں بھی کون سی ہے جو مکہ میں بولی جاتی ہے، اور وہ ہے عربی. ام القرا، یہ بھی ایک شارٹ کویسچن ہے سارے دوستوں کے لیے کہ قرآن نے ساری زمینوں کی ماں کس کو کہا ہے؟ مکہ کو کہا ہے ام القرا. ومن حولہا، صرف ام القرا نہیں بلکہ ومن حولہا، واو کا معنی اور، من کا معنی جو، حولہا اس کے ارد گرد ہے، اس کو بھی ڈرانے والی ہے. یہاں سے ایک اور سینس بھی ڈیولپ ہوتا ہے کہ سرزمین مکہ اور اللہ کا وہ گھر جس جگہ پہ موجود ہے وہ سینٹرل پوائنٹ ہے پوری دنیا کا، کیونکہ یہاں اللہ فرما رہا ہے ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ہے. تو ارد گرد پوری کائنات بستی ہے، لیکن اس تصور سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بالکل پوری روئے زمین کے مڈل میں ہے. والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون. دو تصور لازم و ملزوم ہیں، ایک تصور ہے آخرت کا اور ایک تصور ہے پیغام حق کو ماننے کا. یہاں بڑا ٹیکنیکل جملہ ہے جس میں میں اور آپ پھنسے ہیں. ہندوستان کی تہذیب میں میں اور آپ ہینگ ہو گئے. ان کا کلچر
اور ان کے میڈیا کے ذریعے ہمارے اوپر واروں نے ہمیں ہینگ کر دیا ہے، کیونکہ ہندو آخرت پہ یقین نہیں رکھتا، اور ہمیں اللہ کہتا ہے کہ تم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے۔ فلمیں، ڈرامے، ہمارے ہیرو ویلن وہ آخرت کے منکر اور ان کو قبروں، ان کی میتوں کو جلانے والی ایک کلچر ہمارے معاشرے کے اندر ڈیولپ ہو گیا۔ اللہ فرما رہے کہ اس کتاب کو نہیں مان سکتا وہ بندہ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہی اس کتاب کو بھی مانے گا۔ والذین یؤمنون، واو کا معنی، اور الذین جو لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بالآخرہ آخرت پر، یؤمنون بہ وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں بہ اس پر، کس پر؟ اس کتاب پر جس کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ یعنی جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ اس کتاب پر بھی ایمان نہیں رکھتا۔ شاید مسلمان آخرت بھول چکے ہیں کہ اس کتاب کو پریکٹیکل اپنی زندگیوں میں لانے کے لیے ان کے پاس پھر وقت نہیں، کیونکہ آخرت کا خوف ہے تو اس کتاب پر بھی ایمان ہے۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور اس کتاب سے پھر کون چاشنی سے جو ہے وہ لطف اندوز ہو سکتا ہے؟ وَهُمْ واو کا معنی، اور ہم وہ لوگ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ جو اپنی نمازوں کے اوپر يُحَافِظُونَ پابندی کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہی اس کتاب کے اوپر ایمان رکھ سکتے ہیں، ادروائز نہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَىٰ إِلَيْهِ شَيْءٌ۔ یہ اب چند لوگوں کی منہ کی باتیں ہیں جن کو اللہ رد فرما رہا ہے کہ اللہ کے نازل کیے ہوئے کو مانتے نہیں ہو، اور جو نازل نہیں کیا گیا ہے اس کو کہتے ہو کہ یہ ہمارے بڑوں کی تعبیریں ہیں اور بڑوں نے ہمارا یہ کلچر ڈیولپ کر دیا تھا۔ واو کا معنی، اور من سوالیہ انداز میں ہے، من ازلامو، اللہ فرما رہا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، ممن افترا علی اللہ کاذبا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ اور بہتان باندھتا ہے کہ اللہ نے نازل نہیں کیا تو وہ کہتا ہے کہ یہ کس نے نازل کیا ہے؟ اللہ نے، اور جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا۔ دوسری بات، او کالا، او یا کالا کہا، اوحیا میرے اوپر وحی کی گئی، یہ ایکٹیو نہیں بلکہ پیسو ہے، اوحیا الیہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے کہا کہ میرے اوپر وحی کی گئی، حالانکہ ولم یوحا الیہ، حالانکہ اس کے اوپر وحی نہیں کی گئی تھی، شیء کسی بھی چیز کی۔ اور تیسرا بندہ، ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے، من قال جو یہ کہے کہ سأنزل میں بھی نازل کروں گا، مثل ما انزل اللہ اس کی مثل جو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اس سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں ہو سکتا، یعنی لوگوں کو ذات رسالت مآب کے اوپر اعتماد کی طرف لایا جا رہا ہے کہ وہ اس سے بڑا ظالم ہی کوئی نہیں ہے جو اپنی طرف اس بات کو منسوب کرے کہ میرے اوپر کوئی ایسی چیز نازل نہیں ہوئی ہے یا ہوئی ہے جو اس کے خلاف واقعہ ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے میرا محبوب کبھی بھی اپنی زبان سے خلاف واقعہ بات تمہارے سامنے نہیں کرتا، اس سے بڑا ظالم پھر کوئی نہیں ہے اگر کوئی ایسے کہے تو۔ اور نبی تو امین ہوتے ہیں، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں امانت کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کا پیغام ہے اور ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے، لہٰذا میرا محبوب تمہارے سامنے کبھی غلط بیانی نہیں کر سکتا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ یہ جو تقریباً 3 لائنوں پہ مشتمل آیت ہے، اس کا موضوع آخرت ہے، کیوں کہ ایک گولی ہے کڑوی سی ڈرانے کے لیے جو اسلام نے رکھی ہے، اور وہ ہے کہ تم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے۔ اب جو اہل مکہ نہیں مانتے ان کو کہا جا رہا ہے محبوب کاش آپ اس وقت ان کے پاس ہوں، اور جو اس پیغام کا انکار کرتے ہیں کاش آپ ان کو دیکھیں کہ وہ کرتے کیا ہے، وہ ہوگا کیا ان کے ساتھ۔ واو کا معنی، اور لو کاش، کاش کے لیے، ولو کاش محبوب ترا آپ دیکھو، یا قرآن کو پڑھنے والا ہر بندہ جو پیغام ہدایت کو قبول کرتا ہے، کاش تم دیکھو اے اس کتاب کو سننے اور پڑھنے والو، اذ الظالمون، یہ ترجمہ اب غور طلب بھی ہے اور کرنا بھی آپ نے ہے، جب اذ الظالمون جب ظالم لوگ ہوں گے، فی غمرات الموت، فی کا معنی میں، غمرات سختیاں، غمرات سختیاں، غمرتن واحد ہے، اس کی جمع ہے غمرات، جیسے مسلمتن کی جمع ہے مسلمات، فی غمرات یہ سختیوں میں ہوں گے، الموت موت کی سختیوں میں ہوں گے محبوب، کاش آپ بھی اس
ان کے انجام کو دیکھتے، اور ہر قرآن کو پڑھنے والے کو خطاب ہے، کاش اے مخاطب تو دیکھتا ان کو کہ جب یہ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوں اور کیسی کیفیت ہوگی، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور جو جان نکالنے والے فرشتے ہیں، والملائکہ، اور فرشتے، باسط یبسط کا معنی ہے ہاتھ پھیلانا، اللہ فرما رہے اور فرشتے بڑھا رہے ہوں، باسطو بڑھا رہے ہوں، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو بڑھا رہے ہوں ان کی طرف۔ محبوب پھر آپ وہ ذرا کیفیت دیکھیں، اب فرشتہ نظر نہیں آتا، اس کا ہاتھ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ اس نزع کی کیفیت کو بیان فرما رہا ہے کہ محبوب کاش اس وقت آپ ان کے پاس ہوں جب فرشتہ ان کی طرف ہاتھ بڑھائے گا ان کی روح قبض کرنے کے لیے، اور پھر فرشتہ قبض نہیں کرے گا بلکہ فرشتہ کہے گا کیا؟ اخرجوا انفسکم، اپنی روح کو خود اپنے اندر سے نکالو، اپنی روح کو خود اپنے اندر سے نکالو۔ اور یہ روح جو ہے یہ بندے کے لیے پھر سختی پیدا کرے گی، کیونکہ یہ روح جس جسم کے اندر مقید رہی اس جسم نے اس کو غلط یوٹیلائز کیا۔ اب اللہ عذاب کے طور پر فرمائے گا کہ بندہ مومن کی روح تو نکلتی ہے آسانی سے، ذرا اب اللہ روح کو کہے گا کہ بڑی سختی سے اس کے اندر سے نکل۔ بلکہ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ نیک بندے کی روح اور برے بندے کی روح نکلنے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ماتے جیسے آٹے سے بال کو کھینچ لیا جائے تو یہ کیفیت ہوتی ہے نیک بندے کی روح نکلنے کی، اور برے بندے کی روح ایسے ہے جیسے آپ کسی لوہے کی سلاخ کو گرم کریں اور جب وہ لال ہو جائے تو اس کو روئی کے کسی ڈھیر میں دبا دیں، اس کے بعد اس روئی کو دبائیں، پھر اس کو کھینچیں، جیسے روئی جل جل کے نکلے گی وہ سلائی روئی سے، ایسے ہی ایک برے بندے اور اللہ کے منکر بندے کے اندر سے اللہ روح کو قبض فرماتا ہے۔ تو یہ جو عالم نزع کی کیفیت ہے اللہ اس سے ڈرا رہا ہے ان کو، فرشتے تمہاری طرف ہاتھ بڑھائیں گے اور کہیں گے کیا کہ اخرجو، نکالو، انفسکم، اپنی جانوں کو، یہ جو اللہ نے تمہیں امانت دی تھی جان جس کو تم نے اللہ کی نافرمانی میں صرف کیا، نکالو ذرا اس کو، یہ امانت اب وقت پورا ہو چکا ہے۔ الیوم تجزون عذاب الہون، الیوم، اب جب روح قبض ہو جائے گی تو اللہ فرمائے گا الیوم، یہ جو آج کا دن ہے، تجزون، اس کی جزا دی جائے گی تمہیں، کیسے؟ عذاب الہون، ذلت والے عذاب کی شکل میں۔ اور ایسا کیوں کیا جائے گا؟ وجہ اس کی یہ ہوگی بما کنتم تقولون، جو تم کہا کرتے تھے دنیا میں، اپنے منہ میں جو آتا تھا اللہ رسول کے بارے میں کہہ دیتے تھے، اس کے بدلے میں آج تمہیں عذاب دیا جائے گا جو کچھ تم کہتے تھے اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، غیر الحق، جو حق نہیں تھا، جو سچ نہیں تھا وہ تم کہتے تھے۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، واو کمانا، اور کون تم، کانا یکونوں سے ہے، کون تم سارے تھے، ان آیاتہ، ان کی آیات سے، تستکبرون، تکبر کرنے والے۔ اب یہ جملہ جو ہے ایک معروضی سا سوال میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ قرآن مجید نے قرآن کے انکار کرنے والوں کی وجہ قرآن میں کیا بیان فرمائی؟ تکبر، یعنی قرآن کے قریب نہ جانے کی وجہ کیا بیان فرمائی ہے؟ تکبر بیان کیا ہے کہ تکبر ہے تو پھر کتاب ہدایت کا پیغام نہیں ہے۔ کیوں کہ پیغام ہدایت تو عاجزی سکھاتا ہے، اللہ کی کتاب تو انسان کو عاجزی سکھاتی ہے، اور جس کے اندر تکبر موجود ہے وہ کبھی اس طرف نہیں آ سکتا۔ اور اس بات کو اللہ نے یہاں بھی نہیں بیان کیا، سورہ نحل میں بھی اللہ نے یہی وجہ بیان کی ہے کہ تم پیغام ہدایت کو قبول اس لیے نہیں کرتے کہ تمہارے اندر کیا موجود ہے؟ تکبر موجود ہے۔ ایک آیت مبارکہ اور پڑھ لیں تاکہ یہ موضوع ختم ہو جائے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اب جب اللہ کے پاس آ جائیں گے یہ لوگ تو اللہ ان سے ڈیبیٹ جب فرمائے گا تو کس انداز میں ہوگا؟ اللہ فرمائے گا واو کمان اور لقد، تحقیق، جئتمونا، آ گئے ہو تم، جئتمونا ہمارے پاس، جئتمونا تم آ گئے ہو ہمارے پاس، فرادا اکیلے اکیلے۔ اللہ فرمائے گا وہ کہاں ہیں جن کی وجہ سے میرا تم انکار کرتے تھے؟ جیسے کوئی بندہ نافرمانی ہو یا معاشرے میں کسی بندے کو تنگ کر رہا ہو اور آخر وہ واپس پہنچ جائے اس بندے کے پاس، تو بندہ جس نے بلایا ہے اس کو اپنے پاس، وہ کہے آپ اکیلے آئے ہو، جن کی وجہ سے تم بدماشی کرتے تھے وہ لوگ کدھر ہیں؟ اسی سینس میں اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، تحقیق کوئی شک نہیں اس بات میں کہ اللہ فرمائے گا جئتمونا فرادا، اب تم آ گئے ہو ہمارے پاس فرادا اکیلے اکیلے۔ وہ کہاں ہیں لوگ جو تمہیں میری نافرمانی پہ اکساتے تھے؟ یہ جملہ بڑا غور طلب ہے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، اللہ فرمائے گا اب تم آ گئے ہو ہمارے پاس اکیلے اکیلے، کما خلقناکم اول مرہ، بڑی کمال تشبیہ دی ہے اللہ نے، اب آ گئے ہو میرے پاس تم اکیلے اکیلے، کما جس طرح خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا اول مرہ پہلی دفعہ، تم ماں کے پیٹ سے بھی کتنے نکلے تھے؟ ایک ہی نکلے تھے، آج میرے پاس بھی کتنے آئے ہو؟
ایک ہی آئے ہو، تو یہ جو درمیانی سفر میں تمہارے سنگی اور ساتھی تھے جنہوں نے مجھ سے دور رکھا تمہیں، انہیں کیوں نہیں لائے ہو ساتھ؟ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، یہ میرے اور آپ کے جوڑنے کے لیے جملہ ہے۔ وَتَرَكْتُمْ، واو کا معنی اور، ترکتم تم چھوڑ آئے ہو، تم تو ترک کر آئے ہو، ما خولناکم، ما جو خولناکم جو ہم نے تمہیں دیا تھا، وراء ظہورکم اس کو تو تم اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو، یعنی جو دنیاوی ٹھاٹ باٹ میں نے تمہیں دی تھی، رہنے کے لیے شاندار گھر، نوکر چاکر، تمہاری ایک ایک بات پہ 100 بندہ تمہارے ماتحت کر دیا تھا، اب ذرا ان کو بھی لے کر آؤ، وہ سارا تو تم پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ وما نرا معکم شفعاءکم، اس کا ذرا اس میں بھی بڑی چاشنی اور دھمکی ہے۔ معکم شفعاءکم، اللہ فرمائے گا میں تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو نہیں دیکھ رہا، یہ جو سفارشی وہاں تھے تمہارے جو تمہیں روکتے تھے، واؤ کا معنی اور، ما نرا نہیں دیکھتے ہم، معکم تمہارے ساتھ، شفعاءکم تمہارے سفارشی میں نہیں دیکھ رہا۔ اللہ فرما رہے وہ کہاں ہیں، ان کو بھی ساتھ لے کر آؤ۔ کون سے سفارشی؟ الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء، الذین وہ تمہارے سفارشی، زعمتم جن کے بارے میں تمہارا زوم تھا، جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا کہ انہم بے شک وہ، فیکم تمہارے معاملے میں، شرکاء تمہارے ساتھ شریک ہیں، جو تمہیں کہتے تھے آج ان کو لے کر آؤ۔ لقد تقطع بینکم، اب اس کا فائنل راؤنڈ ہے، لقد تقطع بینکم، اللہ فرما رہے اب تمہارے سفارشی نہیں آئیں گے، لقد تقطع بے شک، تقطع منقطع ہو گئے، ٹوٹ گئے، بینکم تمہارے سارے رشتے جو تم نے دنیاوی ٹھاٹ باٹ کے وہاں قائم کیے تھے، وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، وَضَلَّ اور گمراہ ہو گئے، کھو گئے، عَنْكُمْ تم سے، ما کنتم تزعمون جو تم بڑے پن کا احساس کیا کرتے تھے، وہ سارے احساسات آج تم سے چھین لیے گئے، آج سارے احساسات تم سے کھو گئے ہیں، تم سے دور ہو گئے ہیں، اور تم اکیلے اکیلے رب کی بارگاہ میں آ گئے۔ دیکھیں مار نہیں پیار، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دھمکی آمیز لہجہ قرآن میں اختیار کیا ہے جو انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ اب قرآن کا محبت پر انداز بھی ہے، پہلے سختی پھر محبت۔ آج جو کل کی آیت ہے ان اللہ فالق الحب والنوا، اب یہاں سے محبت کی بات شروع ہو رہی ہے۔ اللہ اپنی توحید کی عقلی دلائل بیان فرما رہا ہے، اور یہ اسپیشلی ہمارے 8ویں پارے کے جہاں سے آغاز ہو رہا ہے وہاں تک تو یہ بڑے واضح الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان فرمایا۔ آگے پھر مزید یہ توحید کا بیان چلے گا، کیونکہ سورہ انعام مکی اور توحید رسالت آخرت اس کے مین موضوعات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو سمجھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔